لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو عموماً تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ میں جو باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے وہ مسجد کے حقوق، مسجد والوں کے مسجد کی اہمیت، مسجد والوں کی اہمیت، مسجد کے حقوق اور اس کے آداب اور احکام۔ حضرات، ہم سبھی جانتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اس گھر کے اندر کم از کم ایک دن کے اندر مسلمان 5 مرتبہ جمع ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہم فریضہ جو اللہ نے مسلمانوں کے اوپر عائد کیا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں۔ مسجد وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے بندے آتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ مسجد وہ مقام ہے جہاں مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مختلف عبادات سر انجام دیتے ہیں، وہ نمازیں ہوں، وہ نوافل عبادات ہوں، وہ تلاوت ہوں، اذکار ہوں۔ یہاں تک کہ مسجد وہ مقام ہے جہاں پر مختلف طبقات سے، مختلف مراتب کے لوگ آتے ہیں اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور کیا ہوتے ہیں؟ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جب مجھ کو اور آپ کو معلوم ہے کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو کیا کہا؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سب کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ یہاں پر آؤ تو خالص اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں کہا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس روئے زمین کے اوپر
سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر صرف اور صرف اس کی عبادت کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں، لیکن باوجود اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والی سابقہ امتوں کے اندر بھی کیا ہوا کرتے تھے؟ مساجد کے نام پر غیر اللہ کی وہاں کیا ہوتی تھی؟ پوجا ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجدیں ساری کی ساری کس کی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، لہٰذا اس کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ الحمدللہ ہماری طرف اب دور دور تک نہیں دیکھو گے، لیکن بہت ساری ایسے ہی ہمارے ہی صوبے کا، ہمارے بر صغیر کے اندر بہت ساری آپ کو مساجد ملیں گی جہاں پر قبریں ہیں۔ اپنے بزرگوں کی قبریں کہاں پر ملیں گی؟ مساجد کے اندر، اور پھر ان کا بہت ہی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بھلے ظاہری طور پر تو اس کی پرستش نہیں ہوتی، لیکن کیا وجہ ہے کہ قبروں کو مساجد کے اندر ان کے معتقد ہونے کی وجہ سے، ان کا احترام لوگوں کی دلوں کے اندر ہونے کی وجہ سے ان کی قبروں کو کہاں لے کے آئے ہیں؟ مساجد کے اندر۔ کسی بھی جماعت کا کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قبر کہاں؟ مسجد کے اندر۔ تو سب سے پہلی بات میں یہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بالکل مساجد سے قبر کا دور دور تک تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر اور نصرانیوں پر کیا کیا ہے؟ لعنت بھیجی ہے۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا کیا تھا؟ سجدے گاہ بنا دیا تھا۔ مسجد کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر اللہ کے حضور لوگ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہاں پر اگر قبر لائیں گے ہم تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کے سامنے بھی ہم کیا ہو جائیں گے؟ غیر محسوس طریقے سے جھک جائیں گے۔ آپ سوال کر سکتے ہو ایسی جگہ تو اس کی قبر ہے ہی نہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کی دلوں کے اندر وہ بت گھر کیا ہوا ہے اس کا احترام رہنے کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ جو گھر ہیں اللہ کے گھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ساری روئے زمین کے اوپر اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ احب البقاء الی اللہ مساجدها، سب سے محبوب اللہ کے نزدیک اگر کوئی جگہ ہیں پسندیدہ، وہ کون سی ہیں؟ مساجدیں ہیں اس کی۔ تو جب اس محبوب جگہ پر میں اور آپ آئیں تو مجھ کو اور آپ کو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی یہاں پر کچھ اور کام نہیں کرنا ہے۔ تو یہ تو مسجد کی اہمیت میں نے کہا۔ مسجد والے جو مسجد میں حاضر ہوتے ہیں خالص اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، ان کا کیا مقام ہے؟ بارہا وہ حدیث ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کے سائے کیا کرے گا؟ جگہ عطا کرے گا۔ اس میں سے ایک انسان کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک ایسا انسان جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک نماز نہیں ہوئی دوسری نماز کی فکر اس کو لگی رہتی ہے، وہ بار بار مسجد آنا چاہتے رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو کل روز قیامت اپنے عرش کے سائے تلے کیا کرے گا؟ جگہ عطا کرے گا۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بشر المشائین، ہم ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اس میں سے 2 وقت ایسے ہیں بالکل اندھیرا رہتا ہے، ایک عشاء کا وقت ہے اور ایک کون سا وقت ہے؟ فجر کا وقت، بہت زیادہ اندھیرا رہتا ہے۔ تو اس وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، بشارت دے دو، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو اس تاریکی کے اندر، اس اندھیرے کے اندر کہاں آتے ہیں؟ مسجد کی طرف۔ کیا بشارت دینا ہے؟ بالنور التام، مکمل نور کی، یوم القیامہ، روز قیامت۔ تو مسجد حاضر ہونے والے بھی کتنی اہمیت کے حامل ہیں، کتنے اہم ہیں وہ، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ اور سنیے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس چیز کا میں اور آپ اہتمام کریں دوستو. ہم آتے ہیں مسجد میں اور آ کر مسجد ہی میں کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. منع نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہونا چاہیے. بہتر کیا ہو ہم جب مسجد میں آئیں تو باوضو آئیں، اپنے گھر سے ہی وضو کر کے آئیں. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ من توضا، جو انسان وضو کرتا ہے، وجاء الی المسجد، اور کیا کرتا ہے؟ وہ مسجد کی طرف آتا ہے. فہو زائر اللہ، کہا وہ اللہ کا کون ہے؟ مہمان ہے. باوضو اپنے گھر سے مسجد کی طرف آنے والا وہ اللہ کا مہمان ہے. اور آگے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ وحق علی المزور، میزبان کا حق ہے ان یکرم الزائر، کو کیا کرے؟ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کا اکرام کرے. اب اندازہ لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان، اور ہم گھر سے وضو کر کے آئیں گے تو اس کے کیا ہو جائیں گے؟ مہمان. تو اللہ کی مہمانی اندازہ لگاؤ. میں اور اب سوچ نہیں سکتے اتنے اجور اور اتنے ثوابات، اتنے انعامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ نوازے گا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو صبح شام مسجد کی طرف آتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے بہانے سے یا دیگر، یعنی اللہ کی عبادت، نماز ہو یا دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی درس و دروس سننے کے لیے یا قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے صبح شام آتے ہیں. من غدا او راحا، کیا کرتے ہیں؟ صبح اور شام کہاں آتے ہیں؟ الی المسجد، مسجد کی طرف آتے ہیں. عد اللہ له فی الجنت نزلا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیا کیا ہے؟ جنت کے اندر بھی، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میزبان بنتا ہے اور وہ مہمان ہے، اور وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مہمانی تیار کر رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر بھی مہمانی کرے گا، میزبانی کرے گا، اور ہم مہمان بنیں گے. کلما غدا اور راحا کا لفظ ہے، جب جب انسان کیا کرتا ہے؟ مسجد آتا ہے. کتنے اہم ہیں لوگ. لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں ہم آئیں تو جب اذان دی جائے تب آ جائیں، اور نمازوں کو کیسے پڑھیں؟ ہم باجماعت. یہ نہیں جب میرا اور آپ کا دل کرتا ہے اس وقت ہم مسجد کی طرف رخ کریں. ذرا اس حدیث کو سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من سمع النداء، جو انسان کیا کرتا ہے؟ اذان کی آواز کو سنتا ہے. فلم یاتیہ، اور مسجد کی طرف آتا نہیں ہے. فلا صلاۃ لہ الا من عذر، اس کی تو نماز ہی نہیں ہے. جو انسان اذان سن کر مسجد میں نہ آئے اس کی کوئی نماز ہی نہیں. اگر بغیر عذر کے انسان اپنے گھر میں یا کہیں بھی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہے. عذر ہے، بہانہ ہے، الگ بات ہے. بیماری ہے، تکلیف ہے، نہیں آ سکتا، الگ مسئلہ ہے. ورنہ اذان کان تک ٹکرانے کے بعد انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ مسجد میں آنا لازمی ہے، اس کے لیے ضروری ہے. جب یہ حدیث سنیں، حضرت عبداللہ بن مکتوم، کون ہے صحابی؟ کون ہے پتہ ہے؟ آنکھ نہیں تھی ان کی، نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے. جب یہ حدیث سنیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا عذر ہے سامنے رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نابینا ہوں، میرے پاس عذر ہے اور راستہ بھی پرخطر ہے، گھر ذرا دور ہے، مسجد میں آنے میں تکلیف ہوتی ہے، کیا میرے لیے رخصت ہے؟ اللہ کے رسول نے فوراً ان کو اجازت دی تھی. ٹھیک ہے، ہاں تمہارے لیے رخصت ہے. خوش ہو کر جب جانے لگے، مڑے ذرا آگے نہیں پہنچے تھے، پھر آواز دیا، سنو یا عبداللہ. کہا کہ اللہ کے رسول کیا تم اذان سنتے ہو؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہے؟ کہنے لگے ہاں. تب تو تمہارے لیے رخصت نہیں ہے، تم کو آنا پڑے گا. کس کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ ایک نابینا ہو کر. ایک انسان ہٹا کھٹا ہے، صحت مند ہے، صرف سستی کاہلی سے نہیں آ رہا ہے، تو بتاؤ اس کے پاس کوئی عذر ہے؟ بنا عذر کے اگر وہ اذان سن کر نہیں آئے گا تو اس کی نماز نہیں ہے. یہ مردوں کے لیے لازمی ہے، اذان سننے کے بعد مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھے اور باجماعت. کتنے فضائل ہیں، احادیثیں بھری پڑی ہیں. خالی ایک ہی مثال کے لیے کافی ہے. ایک انسان تنہا نماز پڑھتا اور ایک انسان
باجماعت، کتنا درجہ؟ 27 گنا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا چڑھا کر عطا کرتا ہے۔ تو یہ تو مسجد کے حقوق، اس کی اہمیت۔ ذرا ہم آداب سنتے ہیں۔ سب سے پہلا ادب مسجد کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مساجد کو مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سہولت عطا کرے، ہم صاحب ثروت ہوں، محلے محلے کے اندر کیا کریں؟ مساجد تعمیر کرتے جائیں۔ اور پھر تعمیر ہی نہیں کرنا ہے، مساجد کو پاک صاف بھی رکھنا ہے اور اس کو خوشبودار بھی بنانا ہے۔ کیا کہا؟ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، محلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اور کس بات کا حکم دیا؟ ان تنظف و تطیب، اس کو پاک صاف بھی رکھنا ہے اور اس کو خوشبودار بھی بنانا ہے۔ بدبو سے، گندگی سے مساجد کو کیا کرنا ہے؟ صاف ستھرا رکھنا ہے۔ بالکل گندگی اور بدبو مساجد کے اندر نہ ہونے پائے۔ اور صاف کرنے والے جو مسجد کو صاف کرتے ہیں نا، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو خوشبودار بناتے ہیں، ذرا ان کی اہمیت دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک کالی کلوٹی عورت کیا کرتی تھی؟ مسجد کو صاف ستھرا کرتی تھی، مسجد پاک کرنے کا کام کیا کرتی تھی، ذمہ داری اس نے اٹھا لی تھی، ہمیشہ صاف کرنے کا کام تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس عورت نے آنا چھوڑ دیا مسجد میں، تھوڑے دن سے نہیں آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے کہاں ہے وہ عورت؟ بعد میں پتہ چلا کہ اس عورت کا کیا ہو گیا ہے؟ انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اس کو اہمیت نہیں دی، کالی کلوٹی عورت ہے، مسجد صاف کرنے والی ہے، کیا یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ افلا کنتم آذنتمونی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا ہے، کئی دنوں سے وہ نہیں آ رہی، بتایا کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول نے آگے کہا اپنے ساتھیوں سے دلونی علی قبرہا، اس کی قبر کہاں ہے مجھے ذرا بتا دو۔ جب بتا دیا گیا، اللہ کے رسول اس کی قبر کے پاس گئے اور پھر جنازے کی نماز ادا کی۔ اندازہ لگاؤ، مسجد کا خیال رکھنے والے، مسجد کو پاک کرنے والے، مسجد کو خوشبودار بنانے والے، صاف ستھرا کرنے والے، اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے ان کی، بتاؤ۔ کالی کلوٹی عورت، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اہمیت اس وجہ سے دی کہ وہ مسجد کا کیا کرتی تھی؟ کام کیا کرتی تھی، مسجد کی خدمت گزار تھی۔ اب وہ چاہے پیسہ لے کر کرنے والا ہو یا ایسے ہی کام کرنے والا ہو، ان لوگوں کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، بہت ہی اہم ہے دوستو۔ اس لیے کبھی بھی مسجد کو صاف کرنے والے، مسجد کی خدمت کرنے والوں کو ہلکا اور حقیر مت جاننا۔ تو آداب میں سب سے پہلا ادب یہی ہے کہ مسجد کی صفائی کا اور ستھرائی کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرا ہے اسی سے بالکل ریلیٹڈ جڑی ہوئی چیز، وہ کیا ہے کہ مسجد میں آئیں تو آتے وقت کبھی بھی ایسی چیز کھا کر نہ آئیں جس سے ہمارے منہ سے کیا آتی ہے؟ بدبو آتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، جائز ہیں، حلال ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن وہ کھانے سے منہ سے کیا آتی ہے؟ بو آتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے حلال چیز کا ہی ذکر کیا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر اللہ حفاظت فرمائے حرام چیزیں کھا کر آتے ہیں، تمباکو، گٹکا، نہ جانے کیا کیا۔ یہاں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کوئی انسان جب مسجد میں آئے تو پیاز اور لہسن کھا کر نہ آئے۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا کہا؟ فَلْيَعْتَزِلْنَا وَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، یا تو وہ ہم سے دور رہے یا ہماری مساجد سے دور رہے اور اپنے گھر میں ہی رہے۔ کیا مطلب ہے؟ نماز کے لیے نہ آئے؟ نہیں، آتے وقت اگر آپ نے پیاز کھائی ہے، لہسن کھائی ہے، تو اچھی طرح سے برش کر کے منہ سے اپنے جو بدبو آ رہی ہے اس کو زائل کر کے پھر مسجد میں آئیں۔ ایک روایت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے مسجد کے اندر لوگوں سے بھری پڑی ہے،
ایسی بات نہیں کہ خالی لوگ ہیں، مساجد کے اندر اللہ کے فرشتے بھی ہوا کرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا کبھی بھی ایسی چیز نہ کھائیں جس سے ہمارے منہ سے بدبو آتی ہو، اس کا خیال رکھیں۔ تیسرا ادب کیا ہے؟ صاف ستھرا لباس پہن کر مسجد میں آنا چاہیے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ مساجد میں آتے ہیں، کوئی سی بے کپڑے ہم پہن کر چلے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آ رہے ہیں، وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسی غربت تھی؟ لوگوں کے پاس ایک چادر کے علاوہ دوسری چادر نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس 2 یا 4 3 چادریں ہیں، وہ انسان نماز پڑھتے وقت مسجد میں آتے وقت 2 چادروں کا اہتمام کرے۔ اگر کوئی ذات ہے جس کے سامنے خوبصورتی اختیار کی جائے تو وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کبھی کبھی بنیان، لنگی، نانا، جو لباس اچھا عمدہ پاکیزہ آپ کے پاس ہے، پورا ایسا لباس پہن کر ہی کیا کرنا ہے مجھ کو اور آپ کو؟ مسجد آنا ہے۔ ایسا خالی مسجد ہی نہیں ہے، اگر آپ نوافل اپنے گھر میں ادا کر رہے ہیں تو بھی بعض لوگ ایسے ہی سینڈو پہن کر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز نہیں ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ کندھے کھلا رکھ کر آپ نماز پڑھو گے، اجازت نہیں ہے، منع ہے۔ پورا لباس پہن کر ہی کیا کریں؟ آپ نماز پڑھیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ ہر نماز میں آتے وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ اچھی طرح سے زیب و زینت اختیار کرنا ہے۔ جتنا آپ خوبصورت بن کر ایک بادشاہ کے سامنے یا شادی بیاہ کے موقع پر جاتے ہو، ایسے ہی صاف ستھرا خوشبو ہے، ہر وقت آپ آتے وقت خوشبو بھی لگا کر آ جائیں۔ ویسے ابھی شروع میں بات کیا آئی؟ مساجد کو صاف کرنا ہے، خوشبو لگانا ہے، ایسے اب آپ عطر لگا کر بھی آ سکتے ہیں۔ چوتھی بات، مسجد جب ہم آئیں تو اپنا دایاں پیر پہلے داخل کرنا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پیر، اور جب ہم نکل رہے ہیں تو بائیں پیر سے۔ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، اور دعاؤں کا بھی کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا ہے۔ ایسے ہی نہیں آنا ہے۔ مسجد میں ہم جب آئیں تو کیا کہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مسجد میں آنے کی بالکل اسی سے جڑی ہوئی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک۔ جب ہم آ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کو طلب کریں، اے اللہ ہمارے لیے کھول دے رحمت کے دروازوں کو، اور جب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں تو اس کا فضل طلب کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی مجھ کو اور آپ کو تعلیم دی ہے۔ ہم چلے آتے ہیں، کبھی بایاں پیر داخل کر دیتے ہیں، کبھی دعا کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک بھی ہے، احادیث کے اندر آتا ہے سلام کر کے اندر داخل ہو۔ اور نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں اشارے کا حکم دیا ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں۔ الغرض جب مسجد کے اندر آئیں تو دعاؤں کا اہتمام کریں، جو تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو بتائیں اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے آئیں۔ اور ایک بات، تحیۃ المسجد۔ اب تحیۃ المسجد کو کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الگ سے نماز ہے۔ آپ ایسے وقت میں مسجد میں آئیں کہ آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے، اذان نہیں ہوئی ہے، دھیان سے سنیں، اذان ابھی نہیں ہوئی ہے، آپ مسجد میں آئیں، وضو کر کے آپ داخل ہوں، تب 2 رکعت، یہ الگ بات ہے۔ آپ وضو کر کے مسجد میں آئیں، خطبہ چل رہا ہے، ابھی خطبہ چل رہا ہے، باہر سے اگر کوئی آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایسے موقع پر بھی بغیر 2 رکعت پڑھے انسان نہ بیٹھے۔ حضرت سلیک رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے ٹوکا تھا، جب وہ وضو کر کے مسجد کے اندر آئے، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، بیٹھنے لگے، کہا کہ نہیں اٹھو، پہلے 2 رکعت پڑھو، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تم کو بیٹھنا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی گھر سے وضو کر کے آیا، گھر سے سنن نوافل پڑھ کے آ گیا، اب جب مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے، جماعت کھڑے ہونے کا وقت ہے، 1.5 منٹ 2 منٹ باقی ہیں، تحیۃ المسجد مت پڑھو، اب کھڑے رہو، جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز ویسے بھی اطمینان کا نام ہے، سکون کا نام ہے،
آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ہاتھ پیر مارنے کا نام نہیں ہے۔ بازے آتے ہیں 1.5 منٹ 2 منٹ آتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ تحیت المسجد چاہتے ہو نا، فرض نماز کے اندر جڑ جاؤ، وہ آپ کی فرض بھی ہے، تحیت المسجد بھی ہے۔ یہ ہے مسئلہ اصل میں۔ اگر آپ بہت وقت پہلے آ چکے ہیں تب جا کر 2 پڑھ کے پھر جب اذان ہو جائے تو آپ نوافل جتنی بھی ہے، ظہر سے پہلے جتنی ہوتی ہے پڑھو، عصر سے پہلے جتنی ہے وہ پڑھو، ورنہ آپ کے پاس وقت کم ہے تو وہی ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت کا آپ کو اجر عطا کرے گا۔ ایک اور بات ہے آداب میں سے، ابھی پیر کے درس کے اندر بھی یہ بات آئی تھی، سترہ۔ یہاں پر الحمدللہ ہم لوگ سترے کے لیے لکڑیاں بنائے ہیں، ڈھیر ساری رکھی ہیں ادھر ادھر، پھر بھی اہتمام کم ہوتا ہے۔ سترے کا اہتمام ضروری ہے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حدیث سنیے، کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اذا صلی احدکم، جب تمہیں کا کوئی انسان نماز پڑھے، فلیصلی الی سترہ، وہ سترے کا کیا کرے؟ استعمال کرے، سترہ لے کر ہی کیا کرے؟ وہ نماز پڑھے۔ ولیدن منہا، اس سے قریب ہو کر پڑھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جماعت کھڑی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ آ کر مل رہے ہیں تو آپ اپنے سامنے نہیں رکھنا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ آپ کے امام ہی سترہ بن رہے ہیں، آپ کوئی بھی آئے جڑتے جاؤ۔ ہم کہہ رہے ہیں جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت کی بات ہے، چاہے آپ فرض پڑھیں نفل پڑھیں، مسجد کے اندر پڑھیں گھر کے اندر پڑھیں، سترے کا اہتمام۔ آپ کہو گے گھر میں کیسا؟ دیوار سے قریب ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ ہم اکثر کہتے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں نا مہمان، جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں کیوں کھڑے ہوتے ہو، یا تو سامنے سترہ رکھو یا سیدھے پہلی صف میں آ جاؤ، دیوار آپ کے لیے کیا بن جائے گی؟ سترہ بن جائے گی۔ لیکن سترے کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ذرا اس بات کو سنیے، وَلَا يَدُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، نماز پڑھنے والا انسان اپنے سامنے سترہ رکھے اور اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے مت دے۔ اپنے سامنے جب نماز پڑھ رہے ہو نا ہم، سامنے سے کسی کو گزرنے بالکل مت دے۔ فَإِن جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ، اگر کوئی آ رہا ہے سامنے سے گزرنے کے لیے اور آپ کے روکنے پر بھی نہیں رکتا ہے، فَلْيُقَاتِلْهُ، اسے مزاحمت کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ شیطان، وہ انسان نہیں ہے، کون ہے وہ؟ آپ کے روکنے پر بھی نہیں رک رہا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے اشارہ کرنے کا حکم ہے نا، روکنے کا حکم ہے۔ زبردستی کر رہا، دھکا دے کر اس کو گرا دو، اگر وہ مر جائے تو بھی آپ کے اوپر یہاں پر جان لیوا حملہ کا کوئی آپ کے اوپر یہ نہیں لگے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فَلْيُقَاتِلْهُ، اسے مزاحمت کرو، اس کو دھکیلو کہا ہے، شیطان قرار دیا ہے۔ اور ایک بات کیا ہے پتہ ہے؟ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، اگر انسان کو پتا چلے سامنے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے، ذرا دھیان سے سنیں، سامنے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے، تو انسان یہ بہتر سمجھے گا کہ وہیں پر کھڑا رہے، نہ جائے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے 40 کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب وہ 40 دن ہیں، مہینہ ہے، سال ہے، یہ وہاں پر وضاحت نہیں ہے۔ نمازی اگر نماز پڑھ رہا ہے اور آپ کو جانے کے لیے وہاں سے جگہ نہیں ہے، جب تک اس کی نماز مکمل نہ ہو آپ کو وہاں کھڑے رہنا ہے، سامنے سے گزرنے کی بالکل آپ کو اجازت ہے نہیں۔ اور اس طرح الفاظ 40 کا لفظ آیا ہے کہ کتنا سنگین گناہ ہے۔ اسی لیے بہتر کیا ہے کہ کوئی گناہ کے اندر ملوث ہی نہ ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہو، کیا کرو؟ سامنے سترہ رکھ دو، تاکہ اس کا احساس ہو جائے کہ آدمی اپنے سے قریب رکھ کر سترہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ سترے کے سامنے سے گزر جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بات ہے، اب انجانے میں لوگ یہ چیز کر گزرتے ہیں، پہلے ہم نے دیکھا تھا، اب الحمدللہ لوگوں کے پاس علم آ گیا ہے، لوگ مسجد کے اندر اعلان کر دیتے ہیں کہ فلانی گھڑی ملی ہے، فلانا چیز ہے، فلانی چیز ہے۔ مسجد کے اندر گمشدہ چیز کے اعلان کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ کو مل گئی وضو خانے میں، مسجد کے بعد لا کر یہاں رکھ دو، جس کی ہے وہ اٹھا کر لے جائے گا۔ آپ کو اعلان کرنے کی، لوگوں کو بتانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ذرا حدیث سنیے، من سمع رجلا ينشد ضالہ، اگر کسی آدمی کو آپ سنیں
کہ وہ مسجد کے اندر گمشدہ چیز کا کیا کر رہا ہے؟ اعلان کر رہا ہے. فَلْيَقُلْ اس کے لیے آپ کہو لَا رَدَّهَ اللَّهُ عَلَيْكَ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہ لوٹائے. وہ چاہے آئی فون کیوں نہ ہو، آپ کا آئی فون نہ ملے، غائب ہو جائے، کوئی اٹھا لے. یعنی اعلان کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے میری چیز غائب ہو گئی. نہیں، بالکل اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ کے تم نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا اس بات کے لیے مسجد تعمیر نہیں کی گئی ہے کہ گری پڑی چیز کا آپ اعلان کرتے پھرو، بلکہ مساجد کیوں ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا مساجد کیوں بنائی گئی ہیں، کیوں تعمیر کی گئی ہیں؟ تاکہ اللہ کی عبادت ہو. اسی طرح ایک اور ادب ہے، وہ کیا ہے؟ مسجد میں کاروبار بزنس بالکل نہیں. مساجد کے باہر ہیں جا کر رہے ہیں الگ بات ہے، یہاں پر اس طرح کی کوئی باتیں بالکل نہ ہو. کاروباری بزنس لائن کی باتیں خالی کرنے والے کے لیے نہیں، پوچھنے والے کو بھی. بعض بیچارے بیپاری ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اس سے پوچھتے ہیں کہ فلانی چیز آپ کے پاس نہیں ہے، اس کی کیا قیمت ہے. مساجد کے اندر اس طرح کی گفتگو ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا رأیتم جب تم دیکھو من یبیع او یبتع کوئی انسان کچھ بیچ رہا ہے یا اس سے خرید رہا ہے فی المسجد مسجد کے اندر، فقولوا کہو لا اربح اللہ تجارتک اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار کے اندر برکت ہی نہ دے، گھاٹا ہو تیرے کاروبار کے اندر. اوپر بھی بد دعا، گمشدہ چیز نہ ملے، اور یہاں کاروبار کے بھی تعلق سے بالکل مسجد کے اندر کاروبار اور بزنس کی اجازت نہیں ہے. اور ایک اہم بات ہے، اس کو پہلے بیان کرنا چاہیے تھا. اب یہ مسجد ہی نہیں ہے، اب کہیں بھی جاؤ جماعتیں پارٹیاں بنی ہوئی ہے مسجد کے اندر، جہاں سلام پھیرتے ہیں، نماز مکمل ہو جاتی ہے، پہلے ایک اٹھ کر چلا جاتا ہے، اس سے جڑ جاتا ہے، اس سے جڑ جاتا ہے، اب میٹنگیں شروع ہو جاتی ہیں. مساجد میٹنگ کرنے کے لیے نہیں ہے. ذرا سنیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الا ان کلکم مناج ربا سنیے تم میں کا ہر ایک انسان اپنے رب سے کیا کرتا ہے؟ مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، کانافوسی کرتا ہے. فلا یؤذین بعضکم بعضا تم میں کا بعض کو بالکل تکلیف نہ دے. یہاں تک کہ کیا کہا؟ ولا یرفع بعضکم بعضا فی القراءۃ زور سے تلاوت کرنے سے بھی منع کیا ہے. جائے کہ گفتگو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اور اگر ہم لوگوں نے یہ گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. بالکل اجازت نہیں ہے دوست میٹنگ کرنے کی، گفتگو کرنے کی. اگر اتنی ہی اہم میٹنگ کرنی ہے فوراً اٹھ کر باہر چلے جائیں، اپنے ساتھی کو بلائیں، آپ سے گفتگو کرنی ہے چلے جاؤ، بعد میں آپ کا کام ہونے کے بعد اندر آ کر آپ نوافل ہے اور سنت پڑھتے رہو. لیکن برائے مہربانی مسجد کے اندر بالکل باتیں گفتگو نہ کریں، اجازت نہیں ہے. بے جا بیکار گفتگو کی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے تعلیم و تعلم کے، درس و دروس کے. قرآن زور سے پڑھنے کے لیے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ دوسرا انسان اگر وہ نمازیں پڑھ رہا ہے تو آپ زور سے نہ پڑھو، اندازہ لگاؤ. تو پھر بیجا ادھر ادھر کی باتیں مساجد کے اندر کہاں سے مجھ کو اور آپ کو اجازت مل سکتی ہے؟ اس بات کا خیال بہت ہی ضروری ہے رکھنا. اسی طرح ایک اور ادب ہے، یہ ادب بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. وہ یہ ہے کہ اذان کے بعد مسجد سے نہ نکلے. ویسے تو الحمدللہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے، اگر اتنا ہی اہم ہے کہ آپ کی گاڑی چھوٹ رہی ہے، آپ کی گاڑی ہے، کہیں جانا ہے آپ کو، وہ الگ بات ہے. ورنہ اذان، آپ مسجد میں ہیں، اذان ہو گئی، جب تک نماز نہیں ہوگی آپ نہیں جا سکتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے. ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک آدمی اذان کے بعد مسجد سے باہر نکل گیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ اما ھذا رہا اس آدمی کا معاملہ فقط عصى ابا القاسم اس نے اللہ کے رسول اللہ کی کیا کی ہے؟ نافرمانی کی ہے. یعنی اذان سننے کے بعد مسجد سے باہر جانے کے تعلق سے کیا کہا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے. اذان کی آواز سن کر کون بھاگتے ہیں؟ کون بھاگتے ہیں؟ شیاطین بھاگتے ہیں. تو یوں سمجھے کہ مسجد سے انسان اذان سننے کے بعد نکل رہا ہے تو پھر وہ شیطان نما انسان ہی ہو سکتا ہے. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. کوئی ایسا عذر ہے اہم الگ بات ہے، ورنہ
مسجد میں اذان ہم نے سن لی، اب اس وقت ہم کو کس بات کا اہتمام کرنا ہے؟ سنن اور نوافل کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہم دعائیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں نماز کے بعد، اللہ کے سامنے کیا کہا؟ لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں ہوتی، اس کی فکر نہیں ہے۔ ہم نماز کے بعد سب مل کر شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس چیز جو تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو دی ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہوں، یہ میرے لیے آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگا، یہ فائدہ مند ہوگا، نہیں کہ جو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا اس پر ہم عمل پیرا ہوں۔ اسی طرح نوافل عبادت خصوصاً اس کا ہم کیا کریں؟ گھروں کے اندر ہی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ گھر سے وضو کر کے سنن قبلیہ ہوں بعدیہ ہوں پڑھ کر، بعدیہ کروں میں قبلیہ جو پہلے ہوتی ہیں وہ پڑھ کر ہی ہم مسجد میں آئیں، اور اگر پھر وقت ملتا میں نے کہا نا تحیۃ المسجد گھر میں مسجد میں آ کر کیا کریں؟ ادا کریں، ورنہ فرض نمازوں کے لیے ہی مساجد ہیں۔ اللہ کے سامنے کیا کہا؟ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اس میں بھی ایک بات نکلتی ہے کہ لہٰذا قبرستان عبادت کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے نے کیا کہا؟ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، قبرستان سجدے گاہ نہیں ہے، وہاں جا کر بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبروں کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، نہیں۔ مساجد اللہ کا گھر، یہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ نوافل عبادت کے لیے اپنے گھروں کا اللہ کے ذمہ کیا کہا؟ استعمال کرو، اپنے گھروں میں نوافل کی پابندی کرو۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی میں نے باتیں کہی ہیں سب سے پہلے ان ساری باتوں پر مجھے عمل پیرا کرے، ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، سچا پکا پیروکار مجھ کو اور آپ کو بنا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کی نافرمانی کرنے سے، آپ کے حکموں کو توڑنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکموں کو توڑنے سے بھی اللہ میرا اور آپ کی حفاظت فرمائے، میرا اور آپ کے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے، جب تک زندہ رکھے حالت ایمان پر رکھے، جب میرے اور آپ کی موت آئے حالت ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔